بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ مدثر اقبال چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل لیگل انفوٹینر۔ 12 اکتوبر 2024 کو سیٹرڈے کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مختلف پوسٹ وائرل ہوتی ہیں کہ پنجاب گروپ آف کالجز کی گلبرگ لاہور کی برانچ میں ایک فرسٹ ایئر کی طالبہ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے، اور جو کالج انتظامیہ ہے وہ اس واقعے کو ہر ممکن طور پر چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو کالج کی انتظامیہ ہے اس کے اندر جو پرنسپل ہے وہ انوالو ہے، اور وہ تمام تر اس واقعے کی جو شہادتیں ہیں اس کو مٹا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب جانتے ہوں گے کہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ ایک پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن ہے جس کا مالک ایک بہت بااثر شخصیت ہے۔ تو ان کا نام بھی آیا کہ وہ اپنے اثر و رسوخ لگا کر یہ جو واقعہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بچی ہے اس کے پیرنٹس کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ بات کوئی کرمنل کیس تک نہ پہنچے اور میڈیا کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نہ آئے، اس سے ان کا جو ادارہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چلنے کے بعد منڈے کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کالج لاہور کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں پنجاب گروپ آف کالجز کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، اور ایک جو ہے وہ بہت بڑا پروٹیسٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ منڈے کو ہوتا ہے 14 اکتوبر 2024 کو، جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ گلبرگ میں جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالج گلبرگ برانچ کے سامنے ہوتا ہے۔ جب یہ پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جو کالج انتظامیہ ہوتی ہے وہ اپنے گارڈز کو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کے یہ حکم دیتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ بروٹلی اٹیک کیا جائے اور ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ 28 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے بچیاں ہوتے ہیں، وہ انجرڈ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے اور مختلف کالجز تک چلی جاتی ہے، اور مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے بعد جو ہے کلیش ہوتا ہے پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، اور ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منتشر کیا جائے۔ اچھا، پہلے جو ہے وہ پولیس کی جو ذرائع ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے 13 اکتوبر 2024 سنڈے کو جو ہے وہ سسپیکٹ جو ہے، جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ملزم ہے، جو کہ ایک گارڈ ہے، اس کو لاہور کے باہر سے اریسٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ خود کو اس نے چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ اب واقعہ یہ سامنے آتا ہے کہ کچھ روز پہلے جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کی گلبرگ برانچ میں فرسٹ ایئر کی طلبہ جس کا نام کنزا سلیم تھا، وہ کالج کی بیسمنٹ میں جاتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک جو وہاں کا گارڈ تھا جس کا نام انس سامنے آتا ہے، وہ اس بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچی کی جو طبیعت ہے وہ سیریس ہو جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، اور مین وائل یہ جو گارڈ ہے یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ پولیس کہتی ہے کہ 13/10/2024 کو انہوں نے اس کو لاہور کے باہر سے چھاپا مار کے جہاں وہ رپوش تھا وہاں سے گرفتار کر لیا۔ لیکن اس کے بعد جب پروٹیسٹ بڑھ جاتے ہیں تو 14 اکتوبر 2024 منڈے کو جو ہے وہ پولیس کے ہائی آفیشلز جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ریپ کا کیس نہیں ہوا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دو مرد حضرات ہوتے ہیں جس کا بتایا جاتا ہے کہ ایک اس بچی کے والد ہیں اور ایک اس بچی کے چچا ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ گھر میں صبح کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے گر گئی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئی تھی اور ہاسپٹل میں آئی۔ اس کے بعد پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ریپ کا کوئی وکٹم نہیں ہے، اس واقعے کا کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے، اور ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔
تو اگر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے، کوئی وکٹم نہیں ہے اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور سوشل میڈیا پہ سب کچھ جھوٹ ہے، تو پھر آپ نے انس نام کے گارڈ کو اس اپنی پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے کیوں اریسٹ کیا، کس جرم میں اریسٹ کیا، اور آپ نے اس کو تاحال 2 دن سے کیوں اریسٹ رکھا ہوا ہے؟ اس کا جو ہے وہ جواب پولیس دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ اب بات یہاں پر یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے جو بھی واقعہ ہوا ہے اس کو یہ جو کالج کی انتظامیہ ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ پریشرائز کر رہی ہے بچوں کو۔ اس کی بھی مختلف ویڈیوز آئی ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے والے بچوں کو بھی جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ پروٹیسٹ نہ کریں۔ یقیناً اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بچی کے والدین پر بھی پریشر ہوگا کہ وہ یہ واقعہ جو ہے وہ رپورٹ نہ کریں۔ اب اس کے اوپر ہم لیگل ٹرمز میں بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کمپلیننٹ جو ہوتا ہے کسی بھی کرمنل کیس کا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً ہوا ہے اور اسٹوڈنٹس کے علم میں ہے کہ کب، کس وقت، کس تاریخ کو، کہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو اس جو کیس ہے اس کا کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کمپلیننٹ بن سکتا ہے اور وہ ایف آئی آر کٹوا سکتا ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ ہے کہ کالج انتظامیہ جو ہے اس کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈیلیٹ کی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ شہادتیں چھپانے کی کوشش کی۔ تو اگر اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں لیکن اسپیسیفکلی اس ٹائم کی فوٹیجز ڈیلیٹ کی گئی ہیں جو کہ سسٹم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس اسپیم ٹائم کا جو ہے وہ ڈیٹا ضائع کیا گیا ہے، یا کوئی وٹنسز کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں جو شخص ایویڈنس کو ضائع کرتا ہے وہ بھی چارج ہوتا ہے۔ سیکشن 201 ہے تعزیرات پاکستان کی، جس کی ایک سخت سزا اس کو جو ہے وہ اس جرم میں مل سکتی ہے، اس میں وہ شخص بھی مین اوفینس میں چارج ہوگا۔ تو جو بھی بچہ ہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ٹیچر ہے جو ایک ذمہ دار ہے جس کو اس واقعے کا پتہ ہے، اس کو خود جا کے پولیس کے پاس یہ واقعہ رپورٹ کرنا چاہیے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی انجرڈ ہاسپٹل میں آتا ہے تو ایک اسٹیٹ کا نظام ہے کہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل اگر دیکھتا ہے کہ یہ جو چوٹیں ہیں یہ کسی اوفینس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ اس کو ڈائریکٹلی ٹریٹ نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو ریفر کرتے ہیں ایم ایل او کے پاس۔ اب جب بھی کوئی اس طرح سے انجرڈ پرسن ایم ایل او کے پاس ریفر ہوتا ہے تو ایم ایل او اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں سوری۔ تو جب وہ بتاتے ہیں کہ فلاں ہم تھانے کی حدود سے آئے ہیں تو ایم ایل او کے آفس سے اس تھانے میں انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاسپٹل میں اس طرح کا کیس ایک رپورٹ ہوا ہے، آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ تو وہ متعلقہ تھانے سے آفیسر آتا ہے اور وہ آ کر جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے وکٹم کا کہ کیا سینیریو ہے، کس وجہ سے اس طرح کی چوٹیں لگیں، اور بے شک جو ہے وہ وکٹم چاہے کہ اس کی کوئی قانونی کارروائی وہ نہیں کرے گا لیکن پولیس اپنے پاس اس کا ریکارڈ مینٹین کرتی ہے۔ تو اگر اس طریقے کا بھی جو شارٹ ہے، ریکارڈ ہے جو یا اس کے ساتھ کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہے تو یہ بھی ایک جو ہے وہ کرمنل اوفینس ہے آن دی پارٹ آف ایم ایل او اسٹاف ہے، یا اگر کوئی پولیس کو انٹیمیٹ کیا گیا وہ وہاں گئے لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی یا انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی تو اس طرح کا جو ایویڈنس ہے اس کو ضائع کیا، تو یہ بھی 201 میں جو ہے وہ چارج ہوں گے۔ اور جب یہ ایف آئی آر کٹے گی، جب یہ کیس رجسٹر ہوگا تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ انٹیروگیٹ ہوں گی اور جو لوگ گواہیاں چھپانے میں بھی شامل ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پروٹیسٹرز جو سامنے آ رہے ہیں اس میں ذمہ دار پروٹیسٹرز کو صرف پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ کیس رجسٹر کرنا چاہیے، اور اگر پولیس اس سے ڈینائی کرتی ہے تو ان کو عدالت میں جانا چاہیے، عدالت کا دروازہ کھٹکانا چاہیے کہ عدالت جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرائے۔ تھینک یو ویری مچ، دیکھتے رہے ہمارا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔